نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوانوں، ساتھیوں اور بزرگوں، اخباروں میں بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا، خبروں میں بھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ جو اس عظیم اسلامی فلاحی ریاست کے دارالخلافہ سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ایک خوبصورت وادیوں سے ڈھکا ہوا، پہاڑوں سے ڈھکا ہوا سرسبز و شاداب شہر، جس کو ہم ملکہ کوہسار مری کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں بھی اس کا دیدار کرنے کے لیے، اس شہر کو دیکھنے کے لیے، سردیوں میں جو ان پہاڑوں پر سفید من جانب اللہ جو پہاڑوں پر برف باری ہو رہی ہوتی ہے، ان کو دیکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت کے کرشموں پر اس کا شکر بجا لانے کے لیے ہم سفر کرتے ہیں۔ اس میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ میں سب سے پہلے تو ملکہ کوہسار مری میں مرنے والے ان تمام مرنے والوں کے لواحقین سے تعزیت کرتا ہوں۔ انتہائی دکھ ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کو کوئی پتہ نہیں کہ میں نے کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، کس طرح میری موت آنی ہے، یہ تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ لیکن میں ان تمام لواحقین سے میں یہ تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے مرنے والوں کی قبر کو روشن فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً امت مسلمہ کی یہ ایک اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قسم کے واقعات جب بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت، ہر آن اور ہر لمحے اس موقع پر جا کر ان لوگوں کی خدمت کریں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ہمیں یہ بات سمجھ آئی اور نظر بھی آ رہی ہے، اور دیکھنے والوں نے بھی دیکھ لیا کہ مری میں جو واقعہ ہوا، الحمدللہ سب سے بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کی خدمت کرنے والے مساجد اور مدارس میں پڑھنے والے لوگ تھے اور پڑھانے والے لوگ تھے، جو صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، انہوں نے خدمت کی۔ یہ امت مسلمہ کی اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ اس موقع پر پہنچ کر ہم ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کے ساتھ وفا شعاری کریں، ان کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کریں، محبت کا اظہار کریں، ان کے دکھ اور درد میں شریک ہوں۔ چہ جائے کہ اس موقع پر ہم اپنے آپ کو اسی دنیا کی محبت میں لگا کر بیٹھے رہیں، دنیا ہی کی محبت میں مست ہو کر بیٹھے رہیں۔ یہ نہ امت مسلمہ کا یہ ہر دور میں شیوا رہا ہے، نہ اب ہے، نہ قیامت تک امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا یہ شیوا رہے گا، بلکہ جس دور میں بھی اگر ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت ان پر پہنچی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام لوگوں کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر اگر کسی جماعت نے حصہ لیا ہے تو وہ قرآن کے حافظوں نے حصہ لیا ہے، وہ علم پڑھنے والوں نے حصہ لیا ہے۔ اللہ ان کو قرآن کی وجہ سے بھی ثواب دے رہا ہے، ان کو دین حاصل کرنے کی وجہ سے بھی ثواب دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی جو خدمت کرتے ہیں وہ اس خدمت کی برکت سے بھی، وجہ سے بھی اللہ سے ثواب لے رہے ہیں، اجر لے رہے ہیں۔ تو امت مسلمہ ہر دور میں ان کے ساتھ رہی ہے، اور مری کے خاص طور پر یہ جو عظیم اور بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، ان میں بھی دکھ اور درد اگر کسی نے بانٹا ہے اور صف اول پر کوئی جماعت نظر آئی ہے تو مدارس کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے نظر آئے۔ اسلامی فلاحی ریاست کے حکمرانوں کو چاہیے، جو یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے ایسے اقدام کریں اسباب کے درجے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا اقدام کریں
کہ جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر خوبصورت پہاڑوں کو اور خوبصورت سرسبز و شادابی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی جان دے کر آ جاتے ہیں، اس کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست کے جتنے بھی بڑے حکمران ہیں انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا رکھا ہوتا کہ جس کی وجہ سے آنے والے ہر شہریوں کو جو ہے وہ سکون مل سکے اور آسانی ہو سکے اور ہر قسم کی وہ مصیبت سے بچ جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر وہ قدم اپنائیں، ہر وہ قدم اٹھائیں کہ جس سے اس ملک کی عزت بھی بڑھے، اس ملک کے اندر بھی عزت بڑھے اور بیرون دنیا کے اندر بھی اس لا الہ الا اللہ کے نام سے بنے ہوئے ملک کی بھی عزت بڑھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت مسلمانوں کی، جو بھی دنیا کے اندر غریب مسلمان بیچارے بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں، فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ہر موڑ پر ہر آن ان کی خدمت کرتے رہیں اور ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بے پہاڑ رزق سے ان غریبوں کو بھی وہ رزق عطا فرمائے جو رزق آج ہم اپنے مزے کے ساتھ وہ حاصل کر رہے ہیں اور بڑے مزے کے ساتھ گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، لیکن ان غریبوں کو کچھ نہیں کھلا رہے، ان پیاسوں کو کچھ نہیں پلا رہے۔ جب ہم اس دنیا کے اندر ان غریب مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے ہماری حوصلہ افزائی کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اسباب کے درجے میں ہر مشکل میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اور جب وہ ہمارے اللہ کے سامنے ہماری حوصلہ افزائی کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت ہی عمدہ اور اچھی لگی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اس قسم کی باتوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔